دوستو بھائیوں اور بہنوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر لطائف اور ضرب الامثال کی صورت میں اللہ رب العزت کی ذات قدسیہ سے متعلق بعض لوگ اس قسم کے الفاظ بول جاتے ہیں جو زبان پر تو شاید ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سنگینی اس قدر ہوتی ہے جو کفر کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور وہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے مفتی صاحب کے محلے میں موت کا عجیب واقعہ۔ اب مفتی صاحب کے محلے کی بات کی جا رہی ہے، جب مفتی صاحب کے محلے کی بات کی جائے گی تو مفتی صاحب اپنے انداز میں وہاں کیا بیان کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں قدر تفسیر تو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ الفاظ ضرور آپ کو سنوانا چاہوں گا، اور پھر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بہت محتاط رہیں جب ایک مفتی ٹائپ کا مولانا اور بڑے عالم دین بر صغیر کے نامور عالم جن کے ملینز آف فالوورز ہوں وہ اس طرح کی گفتگو کریں تو پھر ہم کسے سمجھائیں؟ عوام الناس اگر ایسی غلطی کرے تو ان کی گرفت کرنے کے لیے تو 10-12 لوگ بلکہ ہر آدمی ان کو نصیحت کرے گا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سنیے کیا کہہ رہے ہیں اپنے محلے کے موت کی تذکرے میں۔ بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آیا، اس میں بچ بھی گئے تھے۔ اچھا، یہ کسی زلزلے کی مثال دے رہے ہیں کہ حادثہ بہرحال ہوا اور وہ پلین میں سفر کر رہے تھے، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، اس میں بچ بھی گئے تھے، شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پانگ کینگ چاپا۔ یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان لوگوں کا جو کہ جہاز میں بیٹھے تھے اور وہ ان کے وطن کے نہیں تھے، ان کی زبان کے نہیں تھے، اور وہ چنگ پانگ بول رہے تھے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، مفتی طارق صاحب کا اپنا انداز ہے۔ ہم لوگ کو تو نے بچا لیا، اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا، اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا۔ یہاں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا اللہ نے کہا بیٹا بچا لیا، موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں تیرے موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں تجھے۔ یہ جو جملہ ہے یہ نہایت ہی خطرناک جملہ ہے اور اللہ رب العالمین کی شایان شان نہیں ہے۔ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب آپ کے اور آپ کے شاگردوں کی نیت پر یا آپ کے عقیدے پر رتی برابر بھی مجھے جھول محسوس نہیں ہوتا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، لیکن آپ کی زبان ہے اور اس زبان پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب آپ بیان دیتے ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو روک کر بولا کریں۔ وہ الفاظ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مخاطب ہو رہا ہے بیٹا۔ اللہ کے بیٹا کا عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ تو یہاں یہ بدعقیدگی قرآن اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا ظاہر کرنا یا زبان سے کہنا یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ علماء دیوبند کا بھی عقیدہ یہی ہے، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ غیر شعوری طور پر ان سے ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں اپنے شاگردوں کو بھی کم از کم اس جملے کو کاٹ دیں اس ویڈیو سے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ بے شک کبھی آدمی بغیر غور و فکر کیے کوئی بات زبان سے نکالتا ہے جس کے سبب جہنم کی آگ میں اتنی گہرائی میں جا گرتا ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی اور ابن ماجہ میں دوسری محدثین نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ بے شک آدمی کبھی کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، جبکہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے جس کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے بقدر ہو۔ یہاں آپ کو اور ہمیں نہایت ہی محتاط رہنا چاہیے جب اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی لفظ استعمال کریں، اور وہ بھی غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر یہ کہیں کہ اللہ یہ کہے گا کہ بیٹا، اللہ کے بیٹا نہیں ہیں،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، میں طارق مسعود صاحب کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا، میں ان کے عقیدے پر بھی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن مجھے اگر آپ کہنے کی اجازت دیں تو یہاں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ لطائف اور ضرب الامثال کی صورت میں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس سے کھلواڑ کرنا اور اسے مذاق کا پہلو بنانا، یہ ایک سنجیدہ عالم دین کی شایان شان نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو بہرحال وہ جو چٹکلے وہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیان کریں جو آپ کو بیان کرنا ہے، لیکن ادب اور شائستگی اگر آپ اپنے الفاظ میں اور اپنے اس پیغام میں لے کر آئیں گے اور جو الفاظ اللہ کی شایان شان ہوں وہ آپ ان کے لیے استعمال کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہوں وہ الفاظ آپ ان کے یہاں استعمال کریں، اور جو علماء اور مشائخ کے شایان شان ہوں وہ الفاظ آپ استعمال کیا کریں۔ آپ کو بہرحال یہ بعض مرتبہ تو آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو زنا کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ تو فلانے کی طرف دھکیل رہے ہیں، حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اس دنیا میں بہت بڑا طبقہ ہے جو طلاق ثلاثہ کو 3 نہیں 1 گردانتا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو صحیح اور حق بجانب سمجھتا ہے کہ جس نے یہ بات واضح کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے عہد مبارک میں اور عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو 3 نہیں 1 ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جرت کرتے ہیں۔ بہرحال اس جرت پر آپ اگر اہل حدیثوں کو برا بھلا کہیں تو یہ بات چلیے اہل حدیث آپ کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کی شان اقدس میں آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ بیٹا میں، اعوذ باللہ، اور یہ اردو زبان والے یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جناب ہم نے تو یہ بطور ایک محاورے کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے، محاورے کے طور پر بھی غلط ہے۔ جی ہاں، کبھی اپنی ماں کو آپ کہیں گے کہ تم میری معشوقہ ہو محاورے کے طور پر؟ جی نہیں۔ اللہ کی شایان شان ان الفاظ کو استعمال کریں یا والدہ کی شایان شان اس لفظ کو استعمال کریں جو کہ ان کی شایان شان ہو۔ آپ باپ کو اپنے نوکر کہیں گے؟ اعوذ باللہ، یہ کیا حماقت ہے۔ میں نے چونکہ ایک صاحب سے علماء دین سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں طارق صاحب کو نصیحت پہنچنی چاہیے، اور ان کے یہاں اس طرح کا تساہل ہوتا ہے جب وہ ویڈیو بناتے ہیں نا تو ویڈیو میں علم غلم ادھر ادھر کی، ایران کی، توران کی، اور نہ جانے کہاں کہاں کی، یہ صاحب اور مفتی طارق جمیل نام ہے کیا ہاں ان کے یہاں تو جھوٹی حدیثوں کی بھرمار ہے، لیکن یہ قدرے پھر بھی بہتر ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اللہ کے لیے اللہ رب العزت کی جب آپ ان ذکر کریں تو ان کی شایان شان جو الفاظ ہو سکتے ہیں نا وہ استعمال کیا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو کفریہ عقیدہ ہے، یہ تو علماء دیوبند بھی اس کو کفر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویب سائٹ پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا مسلمان تو نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بچوں کا تصور رکھتا ہو۔ تو بہرحال یہ جملہ آپ نے بہت شکریہ، اس ٹاپک پر مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے نا اللہ رب العالمین انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو اور اس کی شائستگی اور اس کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی شایان شان ہی ہوں گے اور وہ اپنی اصلاح فرما لیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون